میں نے خطبہ میں سورہ منافقون کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ کریم نے توحید، رسالت، ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی وہ پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی تلاوت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ جب سید العالمین سر سجدے میں جھکا کے پڑھتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی عظمت کائنات پہ کس طرح ظاہر ہوا۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سادات مشائخ بزرگوں کو نہیں تکلیف دینا چاہتا، نوجوانوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، توحید قرآن کا موضوع ہے، ہاں عنوان رسالت ہے۔ طالب علموں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ دروازہ رسالت کی غلامی کے بغیر توحید تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ رسالت عنوان ہے توحید کا، رسالت عنوان ہے قرآن کا، لیکن موضوع توحید ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی هذا الرجل۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد تھا، اس لیے قبر میں جاتے ہی پوچھا گیا کہ زندگی ضائع کر کے آئے ہو یا مقصد پورا کر کے آئے ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اسے دوزخ میں نہیں جلا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ؟ تاکہ اللہ کی عظمت دل پہ نقش ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ وہ عزتوں کا خالق ہے، کیا اس نے ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں یا کسی کو عطا بھی کی ہیں؟ تو اپنے ذکر کے ساتھ متصلاً اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے۔ والے رسول ہی، عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی، فضائل تقسیم کیے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضور ہمارے حضور ساڈے سب سے اولا و اعلیٰ
سب سے بالا و والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے. مفسرین نے لکھا رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. اللہ نے کن پر حضور کے درجے بلند فرمائے؟ رسول مقتدی، حضور امام الرسول. تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لیں، پھر امام کی شان سمجھ آ جائے. پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھیں، پہلے حضرت عیسیٰ کی شان سمجھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان سمجھیں. جب ان رسولوں کی شان سمجھ آ گئی تو جو ان رسولوں سے اعلیٰ ہیں پھر ان کی شان سمجھ آ جائے گی. حجت اللہ علی العالمین، دلائل النبوہ للبہقی، دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. ایک جنگ میں صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. بعض روایتوں میں حضرت ابو دجانہ کا ذکر ہے، بعض میں حضرت جابر کا ذکر ہے. تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں تھکا نہیں لڑ سکتا ہوں، اگر مجھے تلوار مل جائے. حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی. صحابی کہتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی ہے. میں نے بڑے غور سے دیکھا، بعض دوستوں نے تو تائید کر دی کہ سبحان اللہ کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی. حضور نے نگاہ فرمائی، لکڑی لوہا بن گئی. لیکن بعض لوگ سوچ میں پڑ گئے، جنس بدل گئی. بعض خاموش رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی. میں سوچ میں پڑ گیا، شاید آپ غور کر رہے ہیں کہ میں کہیں مبالغے سے کام تو نہیں لے رہا، جنس بدل گئی. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی شان سمجھے پھر حضور کی شان سمجھ آئے گی. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا. فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے، نبی کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی کا ڈنڈا، زمین پہ رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا ہے. ہمارے آقا تو حضرت موسیٰ کے بھی امام ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولیاء و اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبیوں پر، رسولوں پر، اولو العزم پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی. سورہ مریم میں ہے، حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں تو قوم نے کہا بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. آپ نے حضرت مریم کی طرف، حضرت مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. کیا کیا؟ اشارہ کیا. بول کے نہیں کہا کہ عیسیٰ جواب دو کہ تم کون ہو، صرف اشارہ کیا. قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں ہے پر ماں کے اشارے سمجھ رہے. ماں نے کیوں اشارہ کیا، ماں کے دل میں کیا ہے. بنی اسرائیل نے کہا یہ شیر خوار بچہ کیسے بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب پیغمبر ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت. جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، جہاں میں ہوں وہاں. بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے. سورج کو روشن بنایا، جب بھی طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی. پھول کو خوشبو دی ہے، جہاں پھول رکھے خوشبو پھیل جائے گی. میری ذات میں برکتیں گم دی گئی ہیں، میری ذات میں برکتیں بھر دی گئی ہیں. وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی برکتوں والا ہے. جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں.
مقتدی کی شان یہ ہے کہ جہاں مقتدی ہے وہاں برکتیں ہیں، تو امام الانبیاء کی شان کیا ہو؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی برکتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نظر مل جاتی ہے۔ آپ کا لقب ہے مسیح، ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دیتے ہیں، مسا کر کے، کوئی دوائی نہیں دی، کوئی وظیفہ نہیں بتایا پڑھنے کے لیے، بس ہاتھ ٹچ کیا ہے، مرض دور ہو گئی۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، پر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد بعثت کیا ہے؟ قرآن نے ایک مقصد بیان کیا ہے، انجیل یوحنا میں بھی ہے، بائبل جو 1930 میں لاہور سے شائع ہوئی اس میں انجیل یوحنا موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بڑی شانیں لے کے آیا ہوں، پر آیا ہوں اس رسول کی بشارت دینے جو میرے بعد آ رہے ہیں۔ مبشرا، یہ نہیں فرمایا مخبرا، صرف خبر دینے آیا ہوں، کہا میں مبشر بن کے آیا ہوں۔ ایسی خبر دی جائے کہ سن کے معلومات حاصل ہو، خوشی نہ ہو، تو مخبر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر خبر سن کے دل خوش ہو جائے تو مبشر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، میرے بعد شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر ہو تو دل خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے آج کل خوش ہونا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو قیمتیں، بعض بار سوچتے ہیں پتہ نہیں اصحاب کہف کی طرح کوئی لمبا ہی عرصہ سوئے رہے ہیں، صبح اٹھے تو قیمتیں 10 روپے، بعض بار 15 روپے تک بڑھ جاتی ہیں۔ آج کل خوش ہونا بڑا مشکل ہے، پر جتنی دیر آپ اس آستانہ عالیہ پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غم جھٹک کے، کہ غم جانے حضور جانے، ہم نے تو حضور کا ذکر خوشی سے سننا ہے۔ جو حضور کا ذکر خوشی سے سنتا ہے، رب اس کے غم رہنے ہی نہیں دیتا۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبشرا برسول، میں اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، میرے بعد شانوں والا رسول آ رہا۔ اب جو بشارت دے رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ جو بشارت دے رہے ہیں ان کے آگے مٹی کا مجسمہ رکھے، مٹی کا بنا ہوا طوطا، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، اس مجسمے کو پھونک مار کے وہ زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ہوکا دینے والا اعلان کر رہا ہے، بعد باب العزا ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ جو آگے اعلان کر رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت زیاد راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت حنظلہ کے والد آئے انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ادنو منی یا ولدو، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت حنظلہ کے دل میں کیسی خوشیاں پھوٹی ہو، جب حضور نے فرمایا ہوگا بیٹے میرے قریب ہو جاؤ۔ یا تاریخ الکبیر کی روایت بعد میں سناتا ہوں، مجھے حضرت مولانا روم کی ایک مثنوی کی بات یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ بوڑھی صحابیہ اپنے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے پر بولتا نہیں، سنتا نہیں،
عام طور پہ جو بہرا ہوتا ہے وہ بولتا بھی نہیں ہے. جب تک میری صحت اچھی تھی میں اس کو سنبھالتی رہی, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, یا رسول اللہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتی, میں بیمار رہتی ہوں, اب میں اس کو سنبھال نہیں سکتی, یا رسول اللہ دعا فرمائیں, نگاہ کرم فرمائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ تیری ماں کیا کہتی ہے. آپ نے اسے یہی ادنوں کے الفاظ فرمائے, ادنو منی یا ولد. وہ بچہ قریب ہوا, آپ نے جب فرمایا نا یا ولد ہو, تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. ماں خوشی سے حیران ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں تھا. میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کیا کہتی ہے کہ یہ کبھی بولتا ہی نہیں, تو بول رہا ہے. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی نے آج تک بلایا ہی نہیں. وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, وہ سگیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے, جناب حنظلہ کو آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام, ادنو منی یا غلام, بچے میرے قریب ہو جاؤ. بچے جناب حنظلہ قریب ہوئے, فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک جناب حنظلہ کے سر پہ رکھا. اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. حنظلہ واپس اپنے قبیلے میں آئے. قبیلے والوں کو پتا چلا کہ جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے. کس کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے؟ امام بخاری کی ہے تاریخ الکبیر. حوالہ دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں. امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, مریض کو لے کے لوگ حضرت حنظلہ کے گھر آ جاتے ہیں. حنظلہ تم حضور سے دعا لے کے آئے تھے, ہمیں اس دعا میں سے حصہ دو. اب حنظلہ کیا کرتے, جہاں حضور کا ہاتھ مبارک لگا تھا وہاں اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. جہاں حضور کا دست اقدس لگا تھا اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور دعا مانگتے, پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما. امام بخاری فرماتے ہیں ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگتا تھا, اللہ امراض کو دور فرماتے تھے. بیمار آتے شفائیں لے کے جاتے تھے. ادھر حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھتے ہیں مرض دور ہو جاتا ہے. ادھر میرے آقا کریم سید احمد رضا شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سادات بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائے. ولایت برکات نبوت کا نام ہے. ولایت کیا ہے؟ برکات نبوت. وجود نبوی کی برکات امت میں جاری و ساری. حضرت حنظلہ اپنے سر پہ وہاں ہاتھ رکھتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا, اور وہاں ہاتھ پھیر کے پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ رکھتے اور دعا مانگتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. یا اللہ حضور کے دست اقدس کا صدقہ مرض دور فرما دے. مرض دور ہو جاتی. 10 سال حضور کی خدمت میرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کے شاگرد حضرت ثابت بنانی, تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں. جب وہ اپنے استادوں سے ملتے تو ہاتھ چوم لیتے. حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ طبقات ابن سعد میں ہے. حضرت ثابت عرض کرتے میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما, آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوتا رہا ہے, میں آپ کا ہاتھ چوم کے حضور کا ہاتھ چوم رہا. سلسلہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے ہاتھ دیا پیر سید سجاد شاہ صاحب کے ہاتھ, ان کا ہاتھ اپنے مشائخ کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ہاتھوں کی زنجیر بندے ہوئے رسول اللہ کے دستے اقدس پر پہنچا.
سلسلہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، یہ سلاسل کیا ہیں؟ یہ حضور کے دست اقدس سے نسبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برکات نبوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جس آستانے پہ بیٹھے ہیں، میں نے ابھی آتے ہوئے راستے میں بینر بھی دیکھا، کیلانی مجددی نسبت، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے فیض یافتہ ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے حضرات القدس، اس میں وہ فرماتے ہیں جب تم کسی اللہ والے کے مزار پہ، قبر پہ حاضری دیتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، صاحب قبر تمہارے دل میں کوئی تحفہ رکھ دیتی ہے، تمہاری روح میں کوئی نور انڈیل دیتی ہے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا نا، تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، وہ فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، طالب رضا بنو۔ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے حاضری دو، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم خالی جاؤ۔ طالب کیفیات بن کے نہ جاؤ، طالب رضائے مولا بن کے جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے چند ایک مکشوفات لکھے، پانی پت حاضری دی، دلی حاضری دی، اجمیر شریف، اس کو انہوں نے اس مکتوب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، تو آپ نے مجھے نسبت حبی کا نور عطا فرمایا۔ اولیاء کرام یہ تحفے نہیں، اور آپ نے فرمایا یہ نسبت حبی، یعنی جس کو یہ ملے گی وہ اللہ کا محب بھی ہوگا اور محبوبیت کا فیض بھی اسے مل جائے گا۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس کو حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا میں یہ تحفے لے کے ہندوستان میں آیا۔ تو اولیاء کرام کے مزارات، اولیاء کرام کی نسبتیں، پیمانے بدل جاتے ہیں پر ساقی کا جام جو ہے نا وہی رہتا ہے۔ آپ جب کسی عطار کی